بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خبر تو افسوسناک ہے لیکن بڑا ڈرامائی انداز میں ہے۔ اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 دست بدست لڑائی، شعیب شاہین زخمی، عمران خان ناراض، مراد سعید کی صف بندی اور نیا چیلنج، شاہ ولی شاہ کون ہے، یہ کیا قصہ ہے، اور میدانی دوڑ پی ٹی آئی کو لے ڈوبی۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، گیٹ نمبر 4 کی باتیں تو بہت سنی ہوں گی۔ وہ بند ہوا تو بہت سو کا روزگار ختم ہو گیا، بے روزگار ہو گیا، جس میں شیخ رشید صاحب فرسٹ آئے، کیونکہ ان کا گیٹ نمبر 4 سے بڑی وابستگیاں تھیں، ان کی محبت تھی، دوستیاں تھیں، لیکن انہوں نے بار بار اس کا اظہار کیا کہ گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا۔ اب گیٹ نمبر 5 ہے، لیکن یہ جی ایس کیو والا نہیں ہے، یہ ہے اڈیالہ جیل والا۔ وہاں لڑائی ہوئی، دست بدست قصے ہوئی، اور شعیب شاہین جو پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، اسلام آباد سے الیکشن لڑے تھے قومی اسمبلی کا، جو کہ وہ کہتے ہیں میں جیتا ہوا ہوں، لیکن مخالف مسلم لیگ نون کے امیدوار کو فارم 47 سے جتا دیا گیا، تو اس کے لیے بھی وہ ٹربیونل میں گئے ہوئے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان تک جب یہ بات پہنچی تو بڑے ناراض ہوئے، لیکن جو شواہد بتا رہے ہیں اسلام آباد اور اڈیالہ جیل کے، اس میں تو یہی ہے کہ انہیں نے کچھ بھی نہیں، کانی نہیں تریا، انہیں بات سنی انسنی کر دی۔ لڑائی کیا تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ شعیب شاہین ایک صحافی سے گفتگو کر رہے تھے اور اس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آئے فواد چودھری صاحب اور انہوں نے پر حملہ کیا، اور وہ کہتے میں نے 2 لگا دی۔ کہنے والے کہتے ایک زوردار تھپڑ مار کے جھٹکا دیا، ان کو زمین پہ گر گیا، ان کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ شعیب شاہین صاحب کے گارڈز بھی آ گئے، ان کے بھائی بھی آ گئے، اور پھر فواد چودھری کی بھی انہیں نے دھلائی کی بقول شعیب شاہین۔ یہ معاملات بڑے، پولیس آ گئی اڈیالہ جیل کی، وہ بچا کے دونوں کو چھڑا کے اڈیالہ جیل کے اندر لے گئی، کیونکہ وہاں ایک کیس تھا، اس میں آنا تھا ان دونوں نے، جی ایس کیو حملہ کیس میں گواہیاں ہو رہی تھیں۔ اب اس کی سماعت ملتوی ہو گئی، لیکن گواہیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس سے اگر آگے بات کریں تو واپس آئے، عمران خان سے دونوں کی ملاقات ہوئی، اور واپسی پہ فواد چودھری نے میڈیا کو بتایا کہ نہیں ساری صلح ہو گئی، عمران خان صاحب نے خود صلح کرا دی، جبکہ شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ہاں، وہ شہباز شریف نے جو بتایا تھا نا او کر کے جو احتجاج کرنا، میں نے کہا اچھا، اسی طرح کیا، اور کر کے انہوں نے کہا وہ انسانی حقوق والا کیس کا کیا بنا ہے، جس پر شعیب شاہین ناراض بھی تھے۔ میڈیا نے کہا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں صلح ہو گئی، صلح والا کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے بدتمیزی کی، میں سر زیادتی کی، اور دونوں نے گالیاں دی ایک دوسرے کو۔ جیسے فیصل چودھری نے گالیاں دی تھیں جیلر کو، ڈپٹی جیلر کو، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو جب اطلاع ملی تو خوش ہوئے تھے وہ کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھی گالم گلوچ بھی بہت زیادہ ہوئی، دونوں پڑھے لکھے لوگ تھے، لہذا جناب پھر بڑی ذمہ داری نے گالاں کڑی، ایک دوسرے نے ٹکا گئے۔ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں عمران خان نے صلح کرا دی، لیکن شعیب شاہین کہتے ہیں نہیں، ہم نے بدلہ لے لیا، صلح کیا، ہمارے لوگوں نے بہت دھلائی کی اور خاصا بدلہ لیا ہے، اور اگر اس کے بعد کچھ انہوں نے کچھ کیا تو پھر مزید بھی ہم تیاری کر لیں گے، ہمیں پتہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ فواد چودھری کو غصہ تھا کہ ان کو کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں شعیب شاہین نے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ تو بھگوڑا ہے، اس کو چھوڑو، اس کی کیا بات کرتے ہو، تو کہتے ہیں مجھے اس بات کا غصہ تھا، تو انہیں اس کا غصہ لے لیا۔ لیکن فواد چودھری صاحب ہاتھ چھوٹ ہیں، جیل بھی ہیں، پڑھیے مطلب، لیکن بہرحال ہمارے تو دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں چھوٹے، لیکن اس کے باوجود حرکت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ سمیع ابراہیم کو مار چکے ہیں تھپڑ، پھر اس کے شادی کی تقریب میں، پھر جناب وہ مبشر لقمان سے بھی مٹ بھیڑ ان کی ہو چکی ہے، تو یہ اس قسم کی حرکتیں اچھی نہیں، حالانکہ میں نے تو ان پہ نشانی لگائی ہوئی ہے کہ وہ بڑے ڈیوٹیفل سیاستدان ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ پنجاب کی اہم وزارت اعلیٰ یا گورنرشپ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، میرا اپنا خیال ہے،
آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور بڑے اچھے وزیر اپنی طرف سے رہے, اطلاعات کے اہم منسٹری کے. تو میں تو ان پہ نشان نہیں لگا کے بیٹھا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیونکہ سیاسی خاندان ہے, یہ فائدہ کہیں سے کہیں ان کو ملے گا. لیکن ان پر الزام یہ ہے کہ جناب وہ تو 2021 اور 2022 میں بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار تھے, اور انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جناب میں نہیں چل سکتا, انہوں کا کوئی مستقبل نہیں, تو میں میری جان چھڑاؤ, دسو کدھر جاؤں میں. لیکن انہوں نے اس وقت لفٹ نہیں کرائی ان کو, لہٰذا ادھر نہیں گئے. اس کے بعد جب یہ تحریک وہ جو اپنا استحکام پاکستان پارٹی بنی جہانگیر ترین والی ہے, عبدالعلیم خان والی, تو اس کی پہلی جو تعارفی تقریب تھی اس میں بھی نظر آئے, لیکن منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی تعلق نہیں, میں تو صرف تماشا دیکھنے گیا سی. لیکن لوگ نہیں مان رہے, پی ٹی آئی والے نہیں مان رہے ان کو, وہ یہی کہہ رہے یہ بھگوڑا ہے. بلکہ یہاں تک کریں پی ٹی آئی میں جب یہ شیر افضل مروت کو نکالا گیا نا, تو اس کے بعد اندر بہت سی باتیں چمک ہوئی ہوئی, ہلچل مچی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو میدانی دوڑ ہے نا, یعنی پہلے فواد چودھری صاحب نے دوڑ لگائی تھی پولیس کو دیکھ کے, پھر جو 26 نومبر والی دوڑ ہے جس میں بشرا بی بی کو لے کے گنڈا پور صاحب نے دوڑ لگائی کہ جی میں ان کو بچانے کے لیے, ورنہ ان کو مار دیا جاتا, فائرنگ ہو گئی تھی ڈائریکٹ. تو یہ دوڑیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میدانی دوڑیں جو ہیں ہمیں لے بیٹھی پی ٹی آئی کو. اور اگر شیر افضل مروت کو نکالا جا سکتا ہے جس نے برے وقت میں بڑا ساتھ دیا پارٹی کا اور پارٹی کو زندہ رکھا, تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. لہٰذا وہ لوگ سوچ رہے, کچھ پرواز کرنے کی سوچ رہے ہیں, اور کچھ نے کہا کہ نہیں پاجی برا وقت ہونا تو کل لپیٹ لیں, نیری آئے نا تک پاسے ہو کے کھلو جائیے. تو وہ اس چکر میں ہے کہ ایک سائڈ پہ ہو جائے, یعنی مین اسٹریم سے دائیں بائیں ہو جائے. اب کل کا دن جو ہے وہ امتحان کا دن ہے مراد سعید کا, کہ انہیں صف بندی کا اعلان کیا ہوا ہے, ایک ٹویٹ کیا تھا بلکہ ویڈیو کلپ بھیجا تھا, انہوں نے دنیا کو کہا کہ جناب دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو بڑی دہشت گردی کا نقصان ہو رہا ہے, نئے چیلنج ہے. تو نیا چیلنج انہوں نے حکومت کو بھی دے دیا, اور کرک میں کر رہے ہیں. کرک میں اب وہ ہیں کہاں, روپوش تھے, اب آئیں گے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں میں خود قیادت کروں گا. اب قیادت وہ خود کرتے ہیں بنفس نفیس, یا وہ بھی سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بہرحال کل کا دن یہ بات بھی ثابت ہو جائے گا. اب اگلی کہانی بتاتے ہیں آپ کو. شہاب علی شاہ صاحب کون ہیں؟ یہ نئے چیف سیکرٹری تعینات ہوئے ہیں کے پی میں. اب اس کی سٹوری کیا ہے؟ اس کی سٹوری یہ ہے کہ ان کے لیے گنڈا پور صاحب بڑی دیر سے پریشان تھے کہ مجھے اپنا چیف سیکرٹری لگانے دیں, مجھے اپنا چیف سیکرٹری. اس کو ان کی نہیں سنی گئی, نہیں لگ سکا. لیکن اب یہ لگ گیا. کیسے لگا؟ تو جناب اندر کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور امیر مقام جو مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کے پی کے حوالے سے وفاقی وزیر بھی ہیں, ان دونوں کی مرضی سے یہ شہاب علی شاہ صاحب کامیاب ہو گئے. اور یہ کون ہے؟ یہ ماضی میں بھی رہے محمود خان کے دور میں چیف سیکرٹری رہے یہاں کے, مطلب یہاں بڑے اہم عہدوں پہ رہے, 2-3 جگہ, ایک ہی جگہ نہیں کئی جگہ رہے. اور انہیں نے خصوصی فنڈ دیا تھا جب فیض حمید یہاں کے کور کمانڈر لگے, تو کینٹ ایریا کو جناب اس کی تزئین و آرائش کے لیے اور بہتری کے لیے, ترقیاتی کاموں کے لیے 10 ارب روپے دیے تھے. بڑے اہم آدمی. اور پھر کہنے والے یہ کہہ رہے, الزام لگ رہا ہے ان پہ کہ 10 کروڑ خرچ کیے گئے, باقی سب بکری کر دیا گیا. انہیں نے کیا, فیض حمید صاحب نے کیا, پوری ٹیم نے کیا, لیکن ہو گئے. تو ان پہ یہ اتنے شدید الزامات ہیں. لیکن اب فاجی حکومت, موجودہ حکومت, چاچو حکومت یعنی راضی ہو گئی. تو کیسے راضی ہو گئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہو گئے, اور میرا امیر مقام صاحب راضی ہو گئے. تو لہٰذا شہاب علی صاحب آ گئے. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, کون کہڑا نواں چند چڑھا دینے, کیا نیا کام کرتے ہیں. ان پہ بہت سے نشانیاں لگیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا تھا. ڈاکٹر فخر نے, فخر الاسلام نام ہے یا فخر عالم نام ہے شاید, ڈاکٹر فخر عالم, وہ ایک اچھے بیوروکریٹ ہے اور ان کی ایک اچھی رپورٹ ہے. ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی تعیناتی ہوگی. جب چینج کرنے کا تو دعویٰ کر رہے تھے پہلے دن سے گنڈا پور, لیکن ان کی نہیں سنی گئی. تو نیا نام جو آیا تھا وہ ڈاکٹر فخر عالم کا آیا تھا. لیکن اچانک سے شہاب علی شاہ کی پھر لاٹری نکل آئی کہ بھائی موجہ مارو آئیو. اور اس میں یعنی وفاقی حکومت بھی شامل, امیر مقام کے حوالے سے, اور مولانا فضل الرحمان بھی شامل. ہو سکتا ہے چاچو کو پتہ ہی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب تک یہ اطلاع ہی نہ ملی ہو کہ کیسے ہو. بس امیر مقام صاحب نے اوکے کیا, وہ ذمہ دار ہیں وہاں کے, تو بس وہ ہو گیا. اب یہ معاملات اس حد تک بگڑ رہے ہیں اور کہاں تک ہو رہے ہیں. لیکن ایک اہم رپورٹ بھی ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے,
اور وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے، طالبان حکومت افغانستان کی، وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے، ان کو باقاعدہ پیسے دے رہی ہے ڈالرز میں، اور وہ پھر پاکستان کی جو ہے نا استحکام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی افواج پر حملے کر رہے ہیں، جس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہے، یعنی سینکڑوں حملے کیے گئے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جتنی دیر سے یہ طالبان حکومت آئی تقریباً 6,500 حملے ہو چکے ہیں، تو انہیں یہ رپورٹ اقوام متحدہ میں ہوئی ہے، تو اس کا دباؤ اب افغانستان پہ بڑھے گا، پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، پاکستان کی حکومت کو فائدہ ہوگا کہ جناب عالمی دنیا نے یہ نوٹ کیا۔ کیوں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ بہادر بھی حکومت کے لیے بہت سے، یعنی پاکستان کے حوالے سے بہت سے پروگرام بناتے ہیں، بڑے منصوبہ بندی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس پر کب عمل درآمد ہوگا، کیا ہوگا، ہماری حکومت کو بھی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، ورنہ کہیں سے بھی کوئی وار ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا 2-3 جو ہماری غلطیاں نہیں، ہمارا جرم ہے کہ ہم غریب ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارا جرم ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے، اسلامی دنیا کی پہلی، تو لہٰذا ہم سے 2 ہاتھ تو کرنے چاہیے، لوگوں کو ڈرنا تو چاہیے، لوگ ہم سے ڈرنے کے کھاتے میں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ کریں۔ حالانکہ پاکستان پرامن ملک ہے، اور ہمیشہ امن کے لیے ہی اس نے اپنا کام کیا، میزائل پروگرام ہو یا جہاز بنائے یا کچھ بھی کیا، ایٹمی بم بنائے، تو وہ بھی ہم نے اپنی دفاع کے لیے کیا، ہم نے جارحانہ حرکت کرنے کے لیے بالکل نہیں کیا، ہم جنگی عزائم نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود دنیا تو ہمارے لیے رکھتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ حکومت کو آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے اس محاذ پر بھی، صرف معاشی خوشحالی اور معاشی ترقی اور جناب یہ، اور عوام کو جب تک سہولت ریلیف نہیں دیا جائے گا، جب تک تو حکومت بس تالیاں بجانے سے نہیں چل سکے گی۔ یہ تو ہے آج تک کی بات، باقی کل کیا ہوتا ہے، کل کی باتیں کل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، جانے سے پہلے آپ سے گزارش، IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔